بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ کافی دن سے میڈیا میں ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کا دورہ امریکہ کیسا ہوگا، کامیاب ہوگا، ناکام ہوگا۔ بہت سے تبصرے ہو رہے تھے۔ کل رات کو صدر اوباما کی اور نواز شریف صاحب کی ایک تفصیلی ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی گئی، جو کہ بہت ہی طویل اور بڑی ہی تفصیلی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ عام طور پہ اتنی لمبی جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا کرتی، لیکن کافی لمبی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اور صدر اوباما نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ کافی ساری تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ کچھ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات سے پہلے ہی بہت سے معاملات طے ہو چکے تھے، لیکن اعلانات آہستہ آہستہ ہوں گے۔ کچھ مبصرین کو ملاقات ناکام نظر آئی، کچھ کا خیال ہے یہ کامیاب رہی۔ بہرحال آج ہم اس ملاقات کے جو نتائج ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، ان کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر پرویز رشید صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات۔ پرویز صاحب بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب اسد عمر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، رکن قومی اسمبلی، اور کراچی اسٹوڈیو میں کراچی میں موجود ہیں جناب نجم الدین شیخ صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ اور سفارتی امور کے ماہر بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں۔ تو اگر آپ پرویز صاحب اجازت دیں، میں نجم الدین صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں۔ نجم الدین شیخ صاحب السلام علیکم۔ والسلام۔ جی نجم الدین شیخ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کا دورہ امریکہ کامیاب رہا یا ناکام؟ میرے خیال میں وہ بالکل جو میری توقع تھی اس پہ وہ پورا اترا ہے۔ آپ نے ایک بنیاد اس بات چیت میں آپ نے بنیاد رکھی ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک ڈائیلاگ شروع ہونی ہے اور جس کا پہلا قدم ہوگا یہ نومبر میں جو انرجی کا کانفرنس ہوگی ہیوسٹن میں، اور اس کے بعد مارچ 2014 تک جو اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوگی ان 5 شعبوں میں جس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں، وہ اس کے لیے آپ نے بنیاد اچھی رکھی ہے۔ مجھے نظر آتا ہے کہ ان 5 نکات میں 3 ہیں جو کہ ہمارے اپنے جو مسائل ہیں ان کو پوری طرح سے ایڈریس کرتے ہیں۔ اولاً انرجی کا ایک ہے، آپ کا لا انفورسمنٹ اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فائنینشیل اینڈ اکنامک ہے۔ یہ 3 ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں ان چیزوں سے جن کی میں نے شناخت کی ہے کہ پاکستان کے پرنسپل اور مسئلے ہیں کہ ہمارا مالی بحران بھی ہے، توانائی بحران بھی ہے، اور سیکیورٹی کا بحران ہے۔ ان پہ ہم اگر ساتھ کام کر سکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مفید نتائج نکل سکیں۔ لیکن یہ جو بات چیت ہوئی ہے پریزیڈنٹ اوباما اور نواز شریف صاحب کے درمیان، اس میں صرف براڈ آؤٹ لائنز ہیں۔ اس کو فل آؤٹ کرنے کے لیے، اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری طرف سے پوری طرح سے تیاری کی جائے۔ میرا اپنا فوکس، آپ نے ذکر کیا کہ اس کی ایک بہت لمبی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس نے ایک فیکٹ شیٹ بھی ایشو کی تھی۔ وہ دونوں چیزیں پڑھنے کے لائق ہیں، کیونکہ یہ امریکنوں نے موقع استعمال کیا ہے اس کے لیے کہ وہ بتا سکیں کہ ابھی تک جو اقتصادی امداد انہوں نے دی ہے اس کو کیسے استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو فوکس ہونا چاہیے وہ اس پہ کہ ایک براڈ آؤٹ لائن اس میٹنگ میں ہوئی ہے۔ اب اس کو پوری طرح سے فل آؤٹ کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں ہمیں پوری تیاری کے ساتھ جانا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ پچھلی مرتبہ جب یہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوئی تھی، اور جبکہ ہم نے موضوعات بھی بہت کر دیے تھے، انفیکٹ 13 موضوع تھے اس وقت، ان کو اب نیرو کر کے 5 جو کیا ہے تو زیادہ کانسنٹریٹڈ اور زیادہ مفید بات چیت ہو سکے گی، اور اس کے لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہوگا۔ جی اچھا، اسد عمر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ ماضی کے اگر ہم جو ہمارے سربراہان مملکت کی ملاقاتیں ہوئیں، مشرف صاحب کی بش کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی، پھر وہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کرتے تھے، پھر گیلانی صاحب کی بش کے ساتھ میٹنگ ہوئی، پھر وہ آپس میں ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کرتے تھے، تو وہ باہر ایک کھلے لان میں آ کے بات کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ میٹنگ کے فوراً بعد اوباما صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ہی کلر کی ٹائی پہن کے
دونوں بیٹھے ہوئے نظر آئے اور وہ دال قیمہ کی باتیں کر رہے تھے. باڈی لینگویج سے آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ باڈی لینگویج سے تو اندازہ لگانا ذرا سا مشکل ہوتا ہے، اور میاں صاحب کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگانا اور بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن جو باتیں کی گئی ہیں جی ایگریمنٹ کے اندر، جن کا نجم الدین شیخ صاحب ذکر کر رہے تھے، یہ اگر ہم پڑھتے نا 2001 میں 2002 کے اندر تو شاید ہم ان کا کچھ اور مطلب نکالتے. اب ہمارے سامنے 12 سال کی حقیقت ہے. میں صرف 2 چیزوں کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا جو ایریاز ہائی لائٹ کیے گئے جو پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. توانائی کی بات کی گئی ہے جی، ورکنگ گروپ بنے گا. اب حقیقت کیا ہے؟ پاکستان کے پاس یا توانائی کے اپنے ذرائع ہیں، ان کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، یا ہم باہر سے توانائی امپورٹ کرنے ہیں. جو بہترین ہمارے پاس ذریعہ موجود ہے توانائی کا، بڑے تعداد کے اوپر، جو کم لاگت کے اندر بھی بجلی بنا لے گا، وہ ہے ہمارے کول کے ذخائر جو تھر کے اندر ہے. امریکہ ان کی مخالفت کرتا ہے، اور ورلڈ بینک وارا کے اندر کلیئر انسٹرکشنز اوباما کی ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد یہ تھے کہ آپ نے کوئی کولے کا پروجیکٹ پاکستان کے اندر فائنانس نہیں کرنا ہے. حالانکہ اسی وقت میں انہوں نے جنوبی افریقہ کے اندر کوئلے کا پروجیکٹ فائنانس کیا. امپورٹ کے لیے انرجی کا بہترین آپ کے پاس ذریعہ جو ہے وہ ایران سے گیس ہے، وہ اس کی مخالفت کرتا ہے. تو جو پاکستان کے مسائل کا حل ہے اس میں امریکہ ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ کھل کے مخالفت کرتا ہے ان کی. تو وہ اس ایگریمنٹ میں، وہ میٹنگز میں میری نہیں سمجھ میں آتا نکلے گا کیا. اسی طریقے سے اقتصادی مسائل کی بات کی گئی ہے، اور یہ ہماری بڑی مشرف صاحب نے بھی کہا، عزتداری صاحب نے بھی کہا، میاں صاحب یہ کہتے ہیں ہم ایڈ پہ نہیں ڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے، ہم ٹریڈ کی بات کرنا چاہتے ہیں. ٹریڈ پاکستان سے ہوگی کیا؟ 60% سے زیادہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے ٹیکسٹائل ہے. ٹیکسٹائل کے اندر پاکستان کو کوئی ایسی خاص مراد دینا تو دور کی بات ہے کہ جی جو ملک جس کے بخیے ادڑ گئے اس وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے، اور ہزاروں جانیں چلی گئیں، لوگ اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا، لیکن وہ مراد جو بنگلہ دیش، ہنڈوراس اور ایسے دوسرے ملکوں کے موجود ہے، وہ ہمیں وہ بھی نہیں دینے کو تیار، اور صاحب 2 ٹوک کو بولتے ہیں کہ اس پہ گفتگو ہی نہیں ہو سکتی. تو نواز شریف صاحب کا دورہ کامیاب رہا یا ناکام؟ کاغذ پہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی بڑی اچھی ڈسکشن ہونے جا رہی ہے. ماضی میں جو ہم نے دیکھا ہے اس سے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اس سے نکلے گا کچھ نہیں. اچھا جی، پرویز رشید صاحب، آپ نے نجم الدین شیخ صاحب کی بھی باتیں سنی اور اسد عمر صاحب کی بھی باتیں سنی، اور میرا بڑا ہی چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ یہ ایک بہت لمبی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے، تقریباً 2500 الفاظ پہ مشتمل ہے. بہت سے ایشوز اس میں کور کیے گئے ہیں، لیکن اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ڈرون اٹیکس کا اور عافیہ صدیقی کا کہیں ذکر نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میر صاحب، پہلے تو عرض یہ ہے کہ ہمیں یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اس سے پہلے جو امریکہ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تھا، وہ زیادہ جو لوگ کرتے تھے وہ پاکستان میں ان کا اپنا ایک لیجیٹیمیسی کا پرابلم ہوتا تھا. لہذا جب وہ جاتے تھے تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ کسی طریقے سے امریکنوں کی خوشنودی حاصل کریں اور اپنے آپ کو لیجیٹیمیسی کا جو ان کا پرابلم ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ امریکہ جاتے ہیں، جس کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو خوش کر کے آئے، کیونکہ پاکستان کے عوام نے اپنے ووٹوں سے منتخب کر کے اس کو وزیر اعظم بنا دیا ہوا ہے. لہذا اسے کسی کو خوشنودی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2، وزیر اعظم اپنی انتخابی مہم میں جن باتوں کا ذکر کرتے رہے، اور جو موقف انہوں نے اختیار کیا انتخابی مہم میں، اور اس انتخابی مہم کے بعد وزیر اعظم بننے کے بعد بھی جو ان کی سٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے مختلف ایشوز پر، وہی سٹیٹڈ پوزیشن انہوں نے امریکہ میں بھی، جہاں بھی ان کی کوئی ملاقات ہوئی، کسی گروپ کے ساتھ ہوئی، کسی سیکریٹری اسٹیٹ کے ساتھ ہوئی، پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہوئی، میڈیا کے ساتھ ہوئی، انہوں نے اپنی اسی پوزیشن کو برقرار رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتا ہوں میں آپ کے سوال کی طرف. عافیہ صدیقی صاحب کا معاملہ جو ہے اس دن حل ہو گیا جس دن پاکستان نے اس پروٹوکول پر دستخط کر دیے جس پروٹوکول کے ذریعے پاکستان اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ کیا جا سکتا. تو عافیہ صدیقی پاکستان آئیں گی؟ اب وہ پروٹوکول کا ایک پروسیس ہے جو 3-4-5 مہینے لگتے ہیں. جب وہ پروسیس مکمل ہو جائے گا تو ہمیں یہ قانونی حق حاصل ہو جائے گا کہ ہم امریکہ سے کہیں کہ آپ قیدی کو ہمارے حوالے کریں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان
قیدیوں کے تبادلے کا ایک معاہدہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. لہذا اس کی تو اب کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی تھی, لہذا اس کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ ہم نے وہاں پہ برقرار رکھی. اچھا, تو ڈرون اٹیکس کا معاملہ, کیا ڈرون اٹیکس بند ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں اگر ڈرون اٹیکس, آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہاں پہ بات چیت امریکہ میں کر رہے ہوتے تھے بعض دفعہ لوگ, اور یہاں پہ ڈرون اٹیکس بھی چل رہے ہوتے تھے, تو پہلی اچھی بات تو یہ ہے کہ اس دوران کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا. ہاں, جب یوسف رضا گیلانی صاحب وہاں پہ مذاکرات کر کے ابھی پاکستان پہنچے بھی نہیں تھے تو ڈرون اٹیک ہو گیا تھا, لیکن یہ نواز شریف صاحب کے دورے میں ڈرون اٹیک نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے امریکنوں سے, جب پرائم منسٹر یہ کہتی ہیں کہ میں طالبان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کا ابتدا کروں گا, جو کہ پاکستانی قوم نے ایک مینڈیٹ دیا ہے جس میں اسد صاحب کی جماعت بھی شامل ہے, اور وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس میں مدد بھی کریں گے اور معاونت بھی کریں گے, تو مجھے بتائیے کہ اگر بات چیت بھی ہو رہی ہے اور ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں تو پھر مدد تو نہ ہوئی نا. ٹھیک ہے, پھر تو ان کو ناکام کرنے والی بات ہوگی. تو اس کا مطلب جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مدد کریں گے, معاونت کریں گے, اس جملے کو آپ پڑھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بات چیت کے ذریعے اپنے ایشو ریزالو کر رہے ہیں, ہم آپ کی مدد کریں گے. تو مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرون حملے, اس جملے کے اندر سب کچھ موجود ہے. ڈرون حملے بند کر دیں گے یا کم کر دیں گے؟ میر صاحب, میں نے عرض کیا کہ جو چیز بات چیت میں رکاوٹ بنے گی ان کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ نہیں کریں گے اس کو. اچھا جی, اسد عمر صاحب یہ بہت بڑی بات ہے, وہ کیٹیگورک سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں. اس سے زیادہ کیٹیگورک اور کیا بولیں گے؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ یہ انہوں نے لفظ وہ استعمال نہیں کیے, لیکن مجھے سمجھ یہ آئی ہے کہ امریکنز نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم یا تو ڈرون اٹیکس کم کر دیں گے یا بند کر دیں گے. سر کم تو خیر میرے خیال میں کوئی معنی نہیں رکھتا, بند ہو جائیں گے. بالکل, جو پرویز رشید صاحب قوم کو ایک بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں کہ ڈرون اٹیک جو ہیں وہ, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت میں آپ کی مدد کریں گے. اب میں اس سے نتیجہ یہ نکالتا ہوں, کہ اس جملے کے اندر کیا چیز ہو سکتی ہے. اگر وہ ڈرون اٹیک کریں گے تو بات چیت میں تو خلل پڑے گا. یہ تو بالکل سمپل بات ہے. تو اس لیے یہ خوشخبری ہے نا. میں تو جی دیکھیں, ہم تو اچھی خبر سننا چاہتے ہیں نا, تو ہم پرویز رشید صاحب کی طرف سے اگر یہ قوم کو خوشخبری ہے تو ہم تو اس کو ظاہر ہے کچھ ہمارا سٹینڈ ہے, پورے قوم کا سٹینڈ ہے. پارلیمنٹ جو ہے اس کے اوپر ریزولوشنز پاس کر چکی ہے, بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی آپ نے رپورٹ پڑھ لی, تو یہ تو بہت اچھی چیز. جمعہ خان کی ڈاکومنٹری بھی آ رہی ہے, ڈاکومنٹری بھی آ رہی ہے. تو نجم الدین شیخ صاحب, آپ ایگری کریں گے جو پرویز رشید صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ اگر پیدا ہو سکتی ہے تو وہ رکاوٹ امریکہ پیدا نہیں کرے گا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرون حملے نہیں ہوں گے. دیکھیے, میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری جو ریڈنگ ہے اس میٹنگ کی اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی, اس میں سے یہ ہے کہ جو آپ اندرونی طور پہ جو کرنا چاہیں گے یہ آپ کی انٹرنل افیئر ہے, اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے. جہاں تک ڈرون اٹیکس کا سلسلہ ہے, مجھے ذرا مشکل ہوتی ہے یہ وہی کنکلوژن ڈرا کرنے میں جو کہ پرویز رشید صاحب نے کی ہے, لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے منہ میں گھی شکر اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن اس ضمن میں سوال صرف یہ کروں گا کہ طالبان سے بات چیت کرنا تو اچھا ہے, اگر آپ کو پتہ چلے کہ کن طالبان سے آپ کو بات کرنی ہے, کیونکہ جو یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے اس میں کوئی مونولیتھک کوئی گروپ تو ہے نہیں جس کے ساتھ آپ بات کریں, لیکن اس پہ پرویز رشید صاحب کے پاس زیادہ اطلاع ہے مجھ سے. لیکن جو میں پڑھ سکتا ہوں اخباروں میں اور بیانوں میں, اس سے مجھے نہیں نظر آتا کہ اس قسم کی بات چیت کا آگے بڑھنے کا کوئی خاص امکان ہے اس وقت. پرویز صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ چونکہ ہمارا موضوع آج بالکل مختلف ہے, لیکن مجھے تو پورا ہمیں اپنی یہ ایفرٹ تو بہرحال کرنی چاہیے, اور یہ پاکستان کی ساری منتخب قیادت جو ہے اس نے ہمیں یہی فرض سونپا ہے کہ بھئی آپ بات چیت کرو. تو جو فرض ہمیں سونپا گیا ہم تو اسے اپنی پوری ایمانداری سے اور پوری توانائی سے اس میں اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کریں. میرے خیال میں جی ہم لوگ پتہ نہیں کیوں اس چیز کے اندر الجھ گئے ہیں کہ کون ہے کس سے بات کریں گے.
جو بات کرنے کو تیار ہے اسی سے بات کی جائے گی نا. اور اگر کچھ بات کرنے کو تیار ہیں اور کچھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ کم سے کم یہ تو طے کر پائیں گے کہ ان دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے. اور اس کے بعد اگر ایسی نوبت کھڑی ہوتی ہے کہ کچھ اس میں سے جو ہیں وہ نہیں مانتے, آپ کی جو آپ کے پیرائے کے اندر رہ کے جو آپ نے مذاکرات سے حل نکالنا ہے وہ نہیں نکال پا رہے آپ, تو کم سے کم آپ ایک چھوٹے گروہ کے ساتھ آپ پھر تصادم کریں گے, اس میں سے کچھ تو کم ہو سکیں گے. تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ کہ وہ 30 ہیں کہ 35 ہیں یا 40 ہیں, وہ جتنے اگر اس میں سے 2 بھی بات کرنے کو تیار ہیں اور وہ شدت سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہمارا فائدہ اس کے اندر. اچھا, اس پہ ذرا میں چاہوں گا کہ انصار عباسی صاحب ہمارے ساتھی ہیں, دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشنز ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. انصار عباسی صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کا دورہ امریکہ کامیاب رہا, ناکام رہا, جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ پوری ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ دیکھیں میر صاحب, میری تو ویسے پرسنلی کوئی اتنی ہائی ایکسپیکٹیشن تھی نہیں اس دورے سے کہ جی پرائم منسٹر پتہ نہیں وہاں سے کیا کچھ لے کے آئیں گے. لیکن بیسک یہاں پہ فنڈامنٹل کویشچن یہ ہے کہ امریکہ وہ ملک ہے جس سے ہم مانگنے جا رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں ڈرونز کے مسئلے کے اوپر, اور وہ جو پاکستان میں ایکسٹریمزم ہے, جو پاکستان میں دہشت گردی ہے. میں تو یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم غور کریں اور ہم دیکھیں کہ جو 9/11 اس کے بعد ہوا, امریکہ نے وار آن ٹیرر پش کی پاکستان کے اندر, ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا 9/11 کے بعد. اب اس فیسیلیٹیشن کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ امریکہ نے یعنی دوستی اور دشمنی کا بھی ہمیں کوئی خیال نہیں کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, لیکن افغانستان میں جو حکومت بنائی 9/11 کے بعد وہ اینٹی پاکستان اور جو پرو انڈیا حکومت تھی وہ بنائی گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں وہیں پہ جب آرمی ریز کرنے کا کویشچن آیا تو کس نے وہاں پہ, ظاہر ہے واشنگٹن اور US کی بلیسنگ کے ساتھ ہی وہاں پہ انڈیا کی مدد سے وہاں پہ آرمی کو ریز کیا گیا تاکہ پاکستان کے خلاف ظاہر ہے اینٹی پاکستان وہاں پہ آرمی بھی آپ بنا سکیں. سو ہم ان لوگوں سے مدد سیکھنے جا رہے ہیں جنہوں نے ہمارے سلالہ کا اٹیک کیا, جنہوں نے ہمارے اوپر مئی 2 کا ایبٹ آباد کا اٹیک کیا, وہ ملک جس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پھیلانے میں پش کیا, جو ہم پہ ڈرون اٹیک کر رہا ہے. اور پھر ایک اور بڑی جو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم امریکہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈرون اٹیکس روکیں بیکاز یہ انلیگل ہیں, غلط ہیں, ہم اور بھی اپنی سٹیٹمنٹس میں کہہ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ, لیکن کیا ہم اس شخص کو ہم کیوں یعنی اس شخص کو ہم کیوں نہیں پوچھ رہے؟ ہم جنرل مشرف جنہوں نے اس کے بارے میں الاؤ کیا, اس کو پرمٹ کیا, اور انہوں نے خود بھی اپنے انٹرویوز میں کہا, اور ان کے جو کلوز کمانڈرز تھے انہوں نے بھی کہا, جنرل عزیز نے مجھ سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کل کہ جی یہ تو جنرل مشرف نے پرمٹ کیا وربلی, ان کو پروسیڈ کیا جانا چاہیے ان کے اگینسٹ, جنرل مشرف کے اگینسٹ اس کرائم کا جو اتنا بڑا کرائم ہے. ہم اس کو تو جو گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے وہ تو وہ کر نہیں رہے, اور پھر وہ جا رہے ہیں واشنگٹن میں کہ جی آپ اس بات کو کریں. اور ایک اور بات جو آپ چونکہ اکنامک ہم ان سے بھی مدد مانگ رہے ہیں کہ جی ہماری مدد کریں, پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہمارے جتنے بھی رولرز ہیں, ہمارے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں, جب آپ کا پیسہ باہر, آپ کے اکاؤنٹس باہر, آپ کی جائیدادیں باہر, تو کوئی کیوں یہاں پہ آ کے انویسٹ کرے گا؟ یہ بات میری سمجھ میں آنے سے چلیں, یہ آپ کا پہلا پوائنٹ تو بالکل ٹھیک ہے انصار عباسی صاحب. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ اگر پرویز صاحب کے پاس ٹائم ہوگا تو وہ جواب دے دیں گے, لیکن پرویز صاحب یہ جو پرویز مشرف صاحب والی بات کی ہے نا انصار عباسی صاحب نے کہ انہوں نے پاکستان میں ڈرون اٹیک شروع کیے اور نواز شریف اور اوباما صاحب کی ملاقات میں ڈرون اٹیکس پہ بہت بات ہوئی ہے, تو مشرف صاحب کے بارے میں جو انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, تو کیوں ڈاؤٹس کیوں ہیں لوگوں کے دماغ میں کہ مشرف کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی؟ میر صاحب, مشرف کے جو جرائم ہیں قومی مجرم ہے پاکستان کا وہ, اور اس کئی مقدمات میں وہ اس وقت ہیں عدالتوں میں, ان کے مقدمے سامنے ہیں, کچھ میں ان کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے, جو کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے اس نے اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے. یہ ایک پروسیس ہے, پروسیس چلتا رہے گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستان میں اس وقت سیاسی جماعت ایسی موجود ہے, پاکستان میں کوئی فرد ایسا موجود ہے جسے مشرف کے کسی بھی کیے ہوئے کام کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے, یا کوئی مشرف کو نہیں سمجھتا کہ اس نے جرم نہیں کیا. بالکل اس نے جرم کیا. اور اس کے پر کوئی اندر سے یا باہر سے کوئی دباؤ تو نہیں ہے کہ جی مشرف صاحب کو چھوڑ دیں, ان کے خلاف تحقیق نہ کریں؟ میرا نہیں خیال کہ منتخب حکومتیں جو ہوتی ہیں جنہیں پاکستان کے عوام کی حمایت حاصل ہے وہ اس قسم کا دباؤ برداشت کرتی ہیں, اور نہ ہی ان پر کوئی دباؤ ڈالتا ہے. کم سے کم میں جتنی میٹنگز اٹینڈ کر چکا ہوں, مجھے تو کبھی کسی میٹنگ میں
किसी की जानब से मैंने उसका नाम भी नहीं सुना कि उसका नाम लेकर भी कभी किसी ने कोई गुफ्तगू की। अच्छा, अभी एक मौजू से हट के बात कर दिया अंसार बाजी साहब ने, मेरा ख्याल है आपको जवाब दे देना चाहिए कि अमेरिका से जाके हम कह रहे हैं जी आप ड्रोन अटैक्स बंद कर दें, हमारे मसाइल हल करें, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से लोगों के जो अपने अकाउंट्स हैं वो बाहर हैं। इशारा समझ गए होंगे आप वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसका कोई जवाब देंगे आप? मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, एक जनरल सी बात उन्होंने कर दी है। किसके अकाउंट्स बाहर हैं, मेरे इल्म में तो नहीं है कि किसके अकाउंट्स बाहर हैं और किसके अकाउंट्स बाहर नहीं है। देखिए, बाहर के मुल्कों में पहली बात यह है मीर साहब, कोई जितने यूरोप के मुल्क हैं उनमें तो कोई किसी के इलीगल अकाउंट्स हो नहीं सकते। वहां पे ये मुमकिन नहीं है कि आप ब्लैक मनी को कहीं छुपा के रख लेगा। अगर कोई अकाउंट्स हैं तो इंसार अब्बासी साहब को लेकर सामने आ जाना चाहिए। आपको क्या समझ आई असद उमर साहब, क्या कहना चाह रहे हैं भाई? ये परवेज रशीद साहब ने को बहुत जबरदस्त इंकशाफ किया, ये तो पिछले ड्रोन से भी बड़ा इंकशाफ कर दिया। अच्छा, कि पाकिस्तानियों का काला धन मुल्क के बाहर इस वक्त मौजूद नहीं है, ये मैंने पहली दफा किसी से सुना है। नहीं कह रहा जी, वो उसका नाम ले ना, मैं बगैर नाम लिए मैं कैसे सारे पाकिस्तानियों को गाली निकाल दूं? नहीं सर, उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर आपको कुछ लग रहा है इशारा किसी की तरफ तो वो और बात है। मैं मुझे अर्ज करने देना, छोड़े ना ये बहस, तो फिर असद बहुत गलत तरफ चली जाएगी। नहीं सर, ये लेकिन ये बहस है बहुत अहम, क्योंकि ये बिल्कुल बराह रास्त जुड़ा हुआ है हमारी अमेरिका के साथ जो रिश्ता है उसके साथ। हम आधी से ज्यादा चीजें हम क्यों करते हैं इस वक्त? बंद कमरे के अंदर टीवी पे आके आवाम के सामने नहीं कहेंगे, बंद कमरे के अंदर सब ये कहेंगे जी हम क्या करें, हालात नहीं देखें, रिजर्व्स गिर गए, अगर अमेरिका ना हाँ करता तो IMF एग्रीमेंट ना साइन होता, कोalition सपोर्ट फंड नहीं आएगा तो रिजर्व तो वैसे ही गिर गए, डॉलर मुसीबत। ठीक है जी, ये जुड़े हुए हैं मामला, ठीक है। और पाकिस्तान के अवाम हक बजाने में ये सवाल पूछने के लिए कि आप उनके लिए तो इतनी मेहनत करते हैं, वो खिदमात देने के बाद कोalition सपोर्ट फंड ढूंढते रहते हैं, वो जो अरबों डॉलर पाकिस्तान का लूटा हुआ मुल्क के बाहर पड़ा हुआ है। अंसार अब्बासी नहीं है पाकिस्तान के वजीर आजम, अंसार अब्बासी पाकिस्तान की वजारत में नहीं बैठे हुए, पाकिस्तान की काबीना में परवेज रशीद साहब बैठे हुए। ये इनकी जिम्मेदारी है कि कौम के सामने ये जवाबदार है, वो तो सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, हम एक मिनट मीर साहब, एक मिनट जी। जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो हमारी जमात ने आइडेंटिफाई किए थे और वो मुकदमात अदालतों में आज भी चल रहे हैं। ठीक है। असद साहब को चाहिए कि इनके पास बहुत अच्छी वकला की टीम मौजूद है, इनके वकला चल के अदालतों में उन मुकदमात को तेज करवाएं और उनके फैसले करवाएं। तो सारी कौम के सामने आप कह रहे हैं कि हुकूमत के तौर पे आप ये जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। सर बताएं क्या कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत ने अपना फर्ज पूरा किया, उन मुकदमात को तहकीक की, तफ्तीश की, अदालतों में पेश कर दिया। अब अदालतों के पास वो मुकदमे चल रहे हैं, उनमें से बहुत सी ऊंच नीच आती रही। 10 साल मुशर्रफ साहब के आगे आपने तो माशाल्लाह जमात आपकी जो थी उसने तो हमें मुल्क से बाहर फंकवा दिया था। अगर आप उस वक्त उस काम की हिमायत ना करते और नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर ना फंकवाते आप, और पाकिस्तान में वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है चलता रहता, तो जिन लोगों ने मुल्क को लूटा था वो तो अपना उनका हिसाब किताब तो करीब पहुंच गया था। आपने मुल्क में एक ऐसा सिस्टम ले आए जिसमें सियासत भी गर्क हो गई, लूटे हुए लोग जो थे उनको प्रोटेक्शन भी मिल गई, उनको NRO करना, तो उसमें तो आपकी जमात का भी फिर किरदार रहा ना। अगर वो आप ना सिस्टम को टूटने देते, पाकिस्तान अपने रास्ते पर चलता रहता, लोगों का एहतसाब होता रहता। अब वो मुकदमात अपनी शक्ल जो है वो बिगाड़ चुके हुए हैं जी, लेकिन हमने उन मुकदमात को, लेकिन हमने अपनी डिस्कशन की शक्ल नहीं बिगाड़ी। लेकिन मैं बिल्कुल छोटी सी बात करूंगा, तफसीली बात नहीं करूंगा। इतनी जो इन्होंने जज्बाती तकरीर की परवेज रशीद साहब ने, हालांकि बात बहुत धीमे लहजे में करते हैं, वो जिस बिगाड़ की बात कर रहे हैं, जो मार्शल लॉ लगा, वही तो सवाल पूछा जा रहा था। वो इधर बैठा हुआ है यहां से कुछ मील दूर, उसके सामने खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं आप? हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप करें तो पार्लियामेंट में जो सपोर्ट चाहिए हम। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चला तो तहरीके इंसाफ आपको सपोर्ट करेगी। इस वक्त बॉल इनके कोर्ट में सारी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करी। दूसरा जिस बात करें सर, आप जो लेके गए थे जिनके खिलाफ केसेस, वो आपके सियासी मुखालिफ थे उस वक्त। चंद लोगों की बात है, यहां हजारों लोग इन्वॉल्व हैं, और 1998 के बाद से भी काला धन रहता रहा है। ये खुदा का वास्ता आज भी इकदाम ले लें। हम वापस आएंगे जी, अपना पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमारा असल मौजू है, उस पर वापस आएंगे एक वक्फे के बाद। दफ्तर खारजा अगर ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान की तरफ से तालिबान के साथ मुज़ाकरात की कोशिशों की हमायत करते हैं, तो आप इसका क्या तज्जिया करेंगे?
یہ بالکل یہ بہت اچھی خبر ہے کیونکہ پاکستان کی سب سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں طالبان سے بات چیت کرنی چاہیے، اور اگر امریکہ کہتا ہے کہ وہ حمایت کرے گا یا کم از کم اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا تو یہ اچھی چیز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں جو کہ تھنک ٹینکس میں اس موضوع پہ لکھتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیے اگر طالبان کے ساتھ بات چیت کا فیلئر ہونا ہے تو اس میں امریکہ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے، امریکہ کو نیوٹرل رہنا چاہیے، امریکہ کو باہر رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بات چیت کامیاب نہیں ہوگی، لیکن اس میں امریکہ کو قصوروار ٹھہرانے کا کوئی موقع پیدا نہ کریں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینیکل ویو ہے، لیکن یہ ویو ہے، اور یہی ہے جو کہ حکمت عملی میرے نگاہ میں یہ حکمت عملی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اختیار کی ہوئی ہے۔ دوسری چیز جو میں کہنا چاہوں گا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس میں آپٹمزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہمارا امریکہ کے ساتھ جو رشتہ رہا ہے اس میں 1954 سے لے کے ایک حد تک ہمیں مس انٹرپریٹیشن کے ہم شکار رہے ہیں۔ ہم امریکہ سے جو سنتے ہیں اور جس طرح ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں اس میں ذرا آپٹمزم زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ حقائق سے ہم ذرا دور ہو جاتے ہیں اس خوش فہمی میں کہ وہی کہا گیا ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم پوری طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کہا کیا گیا ہے، اور اس سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے پرویز رشید صاحب، اب ذرا کھل کے بات بتا دیں۔ اب آپ نے جو پہلے بہت ہی محتاط انداز میں، بڑے ہی بین السطور طریقے سے، ملفوف انداز میں جو آپ نے بات کی تھی، وہ دفتر خارجہ جو ہے امریکہ کا اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اب ذرا کھل کے بتا دیں۔ میں سچی بات آپ سے بتا رہا ہوں، میرے پاس کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں، کیونکہ ظاہر ہے میں تو جب پرائم منسٹر صاحب پاکستان آئیں گے تو پھر وہ کیبنٹ کو بریف کریں گے تو پھر شاید زیادہ گہرائی کے ساتھ باتوں کا علم ہو۔ میں نے اپنا اندازہ لگا رہا ہوں کہ جب امریکن یہ کہتے ہیں کہ آپ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کی حمایت کریں گے، تو اس سے نتیجہ میں خود اخذ کرتا ہوں کہ یقیناً پھر وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس کے نتیجے میں مذاکرات میں خلل پڑے۔ یہ میرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس نہیں ہوں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی وہ قدم ایسا نہیں اٹھائیں گے جو مذاکرات کے راستے میں خلل پڑے۔ اچھا، اور اب چلتے چلتے ایک بریک مجھے لینا ہے، لیکن یہ بھی ذرا بتا دیں کہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر پہ امریکہ کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے، لیکن امریکی دفتر خارجہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاک بھارت مذاکرات میں بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے۔ دیکھیے اس وقت ہندوستان کی طرف سے جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں ان کو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں، ریڈ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاں انتخابی مہم چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور انتخابات میں پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے بڑے ایکسٹریم پوزیشنز لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے نیشنلزم کے جذبات جو ان کو بھی ابھارتی ہیں۔ جب انتخابات ہو جائیں گے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ان کے سامنے آ جائے گی، اور پھر حقائق اس کے سامنے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ ان کے سامنے آئیں گی، تو انہیں بات چیت ہی کے ذریعے ہمارے ساتھ مسئلوں کو طے کرنا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ امریکی دفتر خارجہ نے جو مسئلہ کشمیر پہ نواز شریف صاحب نے موقف اختیار کیا کہ امریکہ ثالثی کا کردار ادا کرے، تو امریکی دفتر خارجہ نے آج جو گفتگو کی ہے تو انہوں نے نواز شریف صاحب کے موقف کی حمایت کی ہے، اور جو انڈیا کا موقف ہے اس کی انہوں نے بالکل نفی کر دی ہے۔ اس پہ جو نواز شریف صاحب کا ایگزیکٹ موقف کیا ہے، اور پاکستان کے ایک سابق فورن سیکرٹری جناب شمشاد احمد صاحب سے ہم نے اس پہ کل سوال کیا تھا، وہ کیا کہتے ہیں وہ ذرا آپ سنیے اور پھر ہم وقفہ لیں گے۔ امریکہ کو کردار ادا کرنا چاہیے، ہندوستان نہیں چاہتا کہ امریکہ کو اس سلسلے میں کردار ادا کرے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کردار ادا کرے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک دانشمندانہ تجویز ہے کہ امریکہ کو اس مسئلے پر انوالو کیا جائے۔ تو اگر آپ اس کو پورے طریقے سے انوالو کر لیں گے تو پھر آپ کو تیار رہ جانا چاہیے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل جو ہوگا وہ بالکل اس طرح ہوگا جس طرح کوئی جائیداد کا تقسیم کا مسئلہ ہو، اور پھر وہ اپنی مرضی سے ٹکڑے کرے گا۔ جی، تو بھلے شمشاد احمد صاحب نے نواز شریف صاحب کی تجویز سے اختلاف کیا، لیکن آج امریکی دفتر خارجہ نے اشارہ دے دیا ہے کہ وہ پاک بھارت مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا۔ یہ واضح طور پہ پاکستان کے موقف کی حمایت ہے، اور یہ بہت بڑی شفٹ ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی ہے
امریکہ کے موقف میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ نواز شریف صاحب کے دورہ امریکہ کے نتائج اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے جو گفتگو کی گئی ہے میڈیا کے ساتھ، اس گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے عمل کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے۔ اور دوسری طرف اگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے، تو یہ واضح طور پہ بھارت کے موقف کی نفی اور پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ اسے ہم دوسرا بریک تھرو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں سے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک بہت مشہور کہاوت ہے، دیر از نو فری لنچ ان امریکہ۔ تو امریکہ جو ہے وہ اچانک اتنا مہربان ہو گیا ہے، تو یقیناً پاکستان کی طرف سے بھی کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہوگی۔ تو وہ یقین دہانی کیا ہو سکتی ہے پرویز رشید صاحب؟ کیا اگر آپ شکیل آفریدی امریکہ کے حوالے کریں گے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس آ جائے گی؟ میرے صاحب، شکیل افریدی صاحب کے بارے میں وہاں پہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے واضح الفاظ میں بتایا کہ شکیل افریدی کا مقدمہ جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کے سامنے ہے، اور ان کے مستقبل کا یا مقدر کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی عدالتیں کریں گی۔ حکومت اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتی، لہذا وہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا۔ شکیل افریدی صاحب، پاکستان کی عدالت اور پاکستان کا قانون ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا، اور جو فیصلہ وہ کرے گا وہ ہم سب اس کو تسلیم کریں گے۔ جہاں تک عافیہ صدیقی صاحب کا تعلق ہے، ان کی واپسی کی راہ ہموار ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ موجود نہیں تھا۔ اب اس پروٹوکول پر دستخط ہو گئے ہیں، وہ پروٹوکول اپنے تکمیل کے پروسیس میں ہے۔ جیسے ہی وہ پروٹوکول مکمل ہوگا، پاکستان کو حق حاصل ہوگا کہ وہ عافیہ صدیقی کو پاکستان واپس لے آئیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان آئیں گی۔ انشاءاللہ تعالی عافیہ صدیقی پاکستان واپس آئیں گی۔ یہ پرویز رشید صاحب نے قوم کو ایک اور خوشخبری دے دی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اب اسد عمر صاحب، یہ جو نواز شریف صاحب نے اوباما صاحب کو دال قیمہ کھانے کی دعوت دی ہے، پاکستان آئیے اور دال قیمہ کھائیے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں دال قیمہ، تو یہ صرف دال قیمہ تو نہیں ہوگا نا، کچھ اور بھی ہوگا جو امریکہ کو دیا جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ یہ بات جو ہے وہ آپ کا سوال تو بالکل حق بجانب ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی قوم جو ہے اگر اپنے مفاد کو دیکھ رہی ہے، جیسے تمام اقوام دیکھتی ہیں، کبھی کبھی پاکستان نہیں دیکھتا اپنے مفاد کو، تو ظاہر ہے کہ وہ اگر آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو واپس آپ سے کچھ مانگ بھی رہے ہوں گے۔ جو اس وقت جو ڈرائیونگ فورس ہے ان کی ساری پالیسی کی، پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، اگلے 12 ماہ کے اندر وہ سارا ریلیٹڈ ہے وڈرال آف کمبیٹ ٹروپس، جو ان کی اگلے سال جون 2014 تک انہوں نے کرنی ہے۔ اوباما صاحب کا ایک میجر کیمپین پلیج بھی ہے، تو اسی سے لنکڈ ہوگا، جو کچھ بھی آپ کو نظر آئے گا اسی سے لنکڈ ہوگا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ظاہر ہے ہم ریئیکٹ اسی کی بات کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر بڑا ہدف پاکستان کی جو پالیسی ہے پاکستان کے مفاد میں، اس کو لینے کے لیے ہمیں کچھ دینا پڑا ہے، اور وہ قیمت نظر آئے کہ ہمیں کہ وہ جو سودا ہے وہ گھاٹے کا نہیں ہے، تو اس کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس میں کوئی اصولی طور پہ کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے کچھ لے دے کرنے کی۔ کیا لے دے ہوتی ہے اس پہ منحصر۔ اچھا، اگر شکیل آفریدی صاحب کے بدلے میں عافیہ صدیقی پاکستان آتی ہیں تو آپ کو اعتراض ہوگا؟ دیکھیں، میری لیے ایک قوم کی بہن اور بیٹی کو واپس گھر لے کے آنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی ترجیح ہے۔ شکیل آفریدی صاحب نے قانون توڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر میرے پاس کوئی اور رستہ نہ رہ جائے اور میرے پاس آپ کہیں کہ ابھی فیصلہ کرو، شکیل آفریدی دے دو اور عافیہ صدیقی کو لے آؤ، میں عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے میں شکیل آفریدی کو دینے کے لیے تیار ہو سکتا ہوں، لیکن جیسے پرویز رشید صاحب نے کہا کہ ایسے حالات ہیں نہیں۔ وہ قانون، یہ اچھی بات ہے، دیکھیں ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹی واپس آ جائے، ہماری بہن واپس آ جائے، وہ 4 مہینے رکھتے ہیں تو چلے ہم 4 مہینے انتظار بھی کر لیں گے، لیکن وہ ریمنڈ ڈیوس کو جو لے گئے تھے امریکہ والے، اس وقت کون سا پروٹوکول سائن ہوا تھا، کس قانون کے تحت لے گئے تھے؟ تو انہوں نے جب کرنا ہوتا ہے، اور ملک ایسے ہی کرتے ہیں، اگر کوئی بھی ان کا شہری ہے اس کے لیے پھر وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے۔ لیکن یہ بہت خوشی کی بات ہے، اگر پرویز رشید صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ 3 ماہ 4 ماہ کے بعد واپس آ جائیں گی تو یہ خوشی کی بات ہے۔ اچھا جی، نجم الدین شیخ صاحب، آخر میں آپ بتائیے گا ذرا مختصر طریقے سے کہ 2 ملکوں کے درمیان جب مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ اگر امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اپنے موقف میں کچھ لچک پیدا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یقیناً پاکستان نے بھی کچھ لچک پیدا کرنی ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ پاکستان سے امریکہ کو اس وقت کیا چاہیے؟
देखिए, पाकिस्तान से अमेरिका को क्या चाहिए उसका अभी थोड़ा सा इशारतन असद उमर साहब ने बात की है कि वो पाकिस्तान की ताउन चाहते हैं दो चीज़ों के लिए। एक तो उनकी विड्रॉल कंप्लीट करनी है 2014 की, दूसरा उनको पता है और हमें भी पता है कि अगर अफगानिस्तान में इस्तेकाम नहीं आता, अमन नहीं आता, तो हमारी अपनी जो अंदरूनी जंग है इंतहा पसंदी के खिलाफ, उसमें कामयाबी बहुत मुश्किल से होगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिसमें मुश्तरका मफादात भी हैं और जो प्रायोरिटी अमेरिकन प्रायोरिटी है। मैं फिर आपसे कहूँगा इस कश्मीर के सिलसिले में कि हम फिर मिस इंटरप्रिटेशन का शिकार हो रहे हैं। ये कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बातचीत को हम अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे कि इनकी बाहमी बातचीत आगे बढ़े, ये कोई नई बात नहीं है। ये अमेरिका की बहुत पुरानी पोजीशन है। सिर्फ उनकी ये पोजीशन ये है कि हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, हम इसमें मीडिएशन का रोल अख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं चाहता कि हम मीडिएशन करें। तो फिर से हम ऑप्टिमिज्म की तरफ न जाएं। अब जो आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ से क्या इसके लिए देना पड़ेगा कि अमेरिका हमसे क्या चाहता है, अमेरिका इस वक्त तो मेरे नज़र में, जैसे असद उमर साहब ने कहा, चाहता है कि अफगानिस्तान में जो भी मदद हो सकती है रिकन्सिलिएशन को बढ़ाने के लिए, मुफाहमत को बढ़ाने के लिए, और जो चीज़ हो सकती है कि तालिबान को पर्सुएड किया जाए कि वो काबुल इंतज़ामिया से बात करें और वहाँ पे मुफाहमत हो। ये हमारी भी दिलचस्पी है, क्योंकि अगर इस किस्म की मुफाहमत नहीं होती तो अफगानिस्तान में जो सूरत हाल होगी उसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान पे पड़ेगा। तो इस वक्त मुझे लगता है कि जब वो कहते हैं कि हम खित्ते में और रीजन में चाहते हैं कि अमन हो, उसके लिए पाकिस्तान का ताउन ज़रूरी है। और अमेरिका की ग्रेसफुल एग्जिट अफगानिस्तान में से उसके लिए भी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज रशीद साहब, जनाब असद उमर साहब, आपका भी शुक्रिया। तो नवाज शरीफ साहब का जो दौरा अमेरिका है उसके कुछ नतायज अमली तौर पे सामने आ गए हैं। पहले सिर्फ एक जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई थी, अब एक अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान की गुफ्तगू सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान तालिबान के साथ मुज़ाकरात की कोशिशें कर रही है तो अमरीका इन कोशिशों की हमायत करेगा। और अगर परवेज रशीद साहब की यहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है उसका हम तजिया करें तो मतलब यही निकलता है कि अगर अमरीका तालिबान के साथ मुज़ाकरात की कोशिशों की हमायत करता है तो वो कोई ऐसी रुकावट पैदा नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे ये मुज़ाकरात जो हैं ये डीरेल हो जाएं। और यकीनन इसका मतलब यही है कि अमेरिका वक्ती तौर पे शायद ड्रोन हमले नहीं करेगा, बंद कर देगा या बहुत ही कम कर देगा, या ये ड्रोन हमले दोबारा उस वक्त शुरू होंगे अगर खुदा न ख्वास्ता हुकूमत पाकिस्तान और मुज़ाकरात के और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब नहीं होते। हमें अच्छे नताइज की मज़ीद तवक्को करनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।